ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے ہم حال پہ ایک نظر ڈالیں گے ان تمام مفکروں کی روشنی میں جنہوں نے بلدیات پر بحث کی ہے۔ آرنالڈ جی ٹائنبی نے بلدیات کے موضوع پر سب سے طویل بحث کی ہے۔ ان کے تمام نظریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ساتھ ہی دوسرے دانشوروں نے جو اپنی رائے اختیار کی ہے، اس میں ٹائنبی کے مطابق تاریخ عالم میں 28 تہذیبوں کے نشانات ملتے ہیں، 18 فنا ہو چکی ہیں، 90 انحطاط پذیر ہیں اور ایک تہذیب ترقی پذیر ہے۔ ایک دوسرے فلسفے کے مطابق زوال اس وقت آتا ہے جب ماحول اور معاشرے پر قادر رہنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر روم کی سڑکیں شکستہ ہو گئیں اور یسوپوٹیما کی نہریں خشک ہو گئیں اور انہیں بنانے والے سنبھال نہ سکے تو ان پر زوال آ گیا۔ گبن کا خیال ہے کہ روما کا زوال تب شروع ہوا جب اس میں ایک قومی تر مذہب سے اور ایک تازہ تم فوج سے مقابلہ کرنے کی قوت نہ رہی۔ یہ تمام باتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ نئی سماجی قوتوں کے اظہار کو روکنے کے بجائے انہیں سوسائٹی کے پہلے سے بنے ہوئے نقشے میں جذب کرنے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ سوسائٹی تباہی کی طرف نہ جائے۔ بلدیاتی قوانین کا تاریخی پس منظر اصل میں تہذیبوں کے عروج اور زوال کی داستان ہے۔ بلدیاتی قوانین کے ارتقائی منازل پر ایک بحث کی جائے تو بلدیات کا ارتقاء دراصل ریاست کے مجموعی سیاسی حالات سے مشروط ہوتا ہے اور بلدیاتی قوانین کے ارتقاء کو شہری قوانین کے ارتقاء سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ صاحبان علم اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان میں مجموعی صورتحال کتنے نشیب و فراز سے گزرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بلدیاتی قوانین میں بھی سیاسی ضرورتوں اور مصلحتوں کے تابع بنتے اور بگڑتے رہے ہیں۔ جو حال دستور کا ہوا، جو کچھ پارلیمنٹ پر گزری، جو اسمبلیوں نے دیکھا، ظاہر ہے بلدیاتی اداروں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ بنیادی ضرورتوں کے تجربے سے لے کر بلدیاتی مجلس شورا یا دو سطحی نظام کے تجربے تک یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم پے در پہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک طرح سے جان دینے میں ناکام رہتے ہیں تو خودکشی کا دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے آئین کے تحت بلدیاتی اداروں کو ریاست کا ایک حصہ تسلیم کیا گیا ہے اور لازم قرار دیا گیا ہے کہ حکومت بلدیاتی اداروں کی جو علاقوں کے نمائندوں پر مشتمل ہو اور جن میں کسانوں اور مزدوروں اور خواتین کو نمائندگی دی گئی ہو، ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ آئین کی پاسداری بلدیاتی اداروں کے معاملے میں کس قدر کی گئی ہے، اس کی داستان ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں بلدیات کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر بھی مختصر روشنی اگر ہم ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامعین کے لیے پورے پاکستان کی بلدیات کی صورتحال واضح کرنے میں مدد ملے گی اور حقائق کی روشنی میں کوئی نتیجہ یا رائے ہم قائم کر سکیں گے۔ پاکستان میں بلدیاتی نظام کا جائزہ لیتے وقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی اس ملک میں اوپر کی سطح پر یعنی قومی اور صوبائی سطح پر اسمبلیاں بنی ہیں، ان کی موجودگی میں نچلی سطح پر جمہوری اداروں کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ بلدیاتی انتخابات کرا کے نچلی سطح پر مقامی ادارے نہیں بنائے گئے، لیکن جب قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ کر کاروباری حکومت چلایا گیا تو بلدیاتی ادارے تشکیل دیے گئے۔ گویا مرکزی اور صوبائی سطح پر جمہوریت پہلی سیڑھی پر قدم رکھے بغیر چلتی رہی۔ آج بھی یہی نظام رائج ہے۔ جب ماشاءاللہ کا دور رہا، بلدیاتی اداروں کی پرورش پر توجہ دی گئی اور بلدیاتی قوانین بنائے گئے جن میں عوامی رائے کو شامل کرنے سے گریز کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ یہ قانون زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکے۔
مثال کے طور پر دستور العمل مقامی حکومت تمام ضروریات کا احاطہ کرنے سے قاصر رہا۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ کراچی کی تمام ضروریات کا احاطہ کرنے سے دستور العمل مقامی حکومت جو ہے قاصر رہی ہے، اور آبادی کے اعتبار سے شہر کراچی کو میگا پولیٹن بنیادوں پر نظام کی ضرورت ہے، جیسا کہ نیو یارک، ٹوکیو، ممبئی، استنبول، بینکاک، جکارتہ وغیرہ ہیں۔ شہر کراچی کے اختیارات محدود رکھ کر ہم نے کتنی ناانصافی کا سلوک روا رکھا ہوا ہے۔